آپ کا اللہ کے حکم پر لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا۔ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول مہینے کی 12 تاریخ 571 میں سعودی عرب کے مکہ میں پیدا ہوئے۔ تو دوستو، ہم آپ تک یہ واقعہ اس لیے بتا رہے ہیں کہ ہمیں ہمارے آقا سرکار دو عالم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم ہونا اور علم کا حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ اب تو یہ دنیا آخری مقام پر آ پہنچی ہے، تو آپ لوگ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ دین کی معلومات ہونا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ تو چلیے دوستو، شروع کرتے ہیں ہمارے پیارے نبی کا واقعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے پتا کا نام عبداللہ بن عبد المطلب اور ماں کا نام بی بی آمینہ تھا۔ آپ بچپن ہی سے اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ آپ پر ہی ہماری پیاری قرآن اتاری گئی۔ 40 سال کی عمر میں آپ کو اللہ کی اور سے ایک پیغام حاصل ہوا، جس میں اللہ نے آپ کو کہا کہ تم دنیا میں ہو رہی برائیوں کو مٹاؤ، لوگوں کو سمجھاؤ، ان کو گمراہی سے بچاؤ۔ آپ نے اللہ کے اس حکم کو قبول فرما لیا اور اس پر کھرا اترنے کا وعدہ کیا۔ تبھی سے انہیں نبوت حاصل ہوئی۔ آپ کی وفات بھی ربیع الاول کی 12 تاریخ 632 کو تیز بخار کی وجہ سے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے اسلام کے آخری نبی ہیں۔ آپ نے عرب میں لوگوں کا بہت برا حال تھا۔ اس وقت وہاں ہر ورگ کا اپنا دھرم تھا اور ان کے الگ الگ طرح کے دیوی دیوتا تھے۔ کوئی مورتی کو پوجتا تھا تو کوئی طاقتور بادشاہوں کو اپنا بھگوان مانتا تھا، کوئی جانوروں کو پوجتا تھا تو کوئی شیطانوں کو۔ سب کے الگ الگ دیوتا تھے۔ اس کے علاوہ وہاں کے لوگوں میں ہنسک بھاونا بھی سمائی تھی۔ سبھی ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ وہاں تو عورت اور بچے بھی محفوظ نہیں تھے۔ دنیا کی ہزاروں سال پرانی آبادی میں ہزاروں نبی و رسول آئے۔ الگ الگ لوگوں نے پرانے دھرم کا پرچار کیا، اور پھر ایک ایسا بھی دور آیا کہ لوگ خدا کی بھول بیٹھے تھے اور طاقتور بادشاہوں کو ہی خدا مان بیٹھے تھے۔ ایسے بادشاہوں نے بھی اپنی خدائی ہونے کا دعویٰ کرنا شروع کر دیا تھا۔ دنیا کے ایسے بگڑے ماحول میں الگ الگ ورگوں میں بٹی ایک دوسرے کی خون کی پیاسی دنیا ہر اعتبار سے گمراہ ہو چکی تھی۔ ایسے وقت میں انسانیت کی رہنمائی کے لیے پیغمبر اعظم، تاجدار کائنات، محبوب پروردگار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے رہنمائی کے لیے دنیا میں تشریف لائے۔ لوگوں کو انسانیت بھائی چارگی کی بنیادوں پر جمع کرنے کے لیے آپ نے ذات پات کی دیواروں کو ختم فرما دیا، کالے گورے کا فرق مٹا دیا، عربی اعجمی کا فرق ختم فرما کر سب کو اسلام کی لائن میں کھڑا کر دیا۔ آپ نے اسلام کا پیغام بھٹکے ہوئے لوگوں تک پہنچایا۔ وہ لوگ جو طاقتور بادشاہوں کو ہی خدا سمجھ بیٹھے تھے، آپ نے لوگوں کا سمجھایا کہ دولت، شہرت، بادشاہت ہونے سے کوئی عزت دار نہیں بن سکتا۔ انسان اپنی سہولت اور شوق کے مطابق روزی روٹی کے لیے جو پیشہ اپنانا چاہے اپنا سکتا ہے۔ کسی کے آگے جھکنے اور ظلم سہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے لوگوں سے یہ بھی فرمایا کہ حلال کمائی کے لیے کسی کام کو بڑا یا چھوٹا نہ سمجھا جائے۔ ایسا سوچنا انسانیت اور اسلامی تعلیم کے خلاف ہے۔ سب کو دینے والا، سب کا پروردگار اللہ ہے۔ دنیا و آخرت کی بادشاہی اللہ ہی کے ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بادشاہ نہیں ہو سکتا۔ جس کے سامنے تم
جھکو اور سر جھکاؤ۔ اللہ جسے چاہے اپنے بندوں کی خدمت کے لیے حکومت بادشاہت عطا فرمائے۔ آپ نے اس وقت ایسے تمام بادشاہ جو لوگوں پر ظلم کرتے آ رہے تھے انہیں اللہ کا خوف اور عذاب بتایا اور دنیاوی و آخرت کی تباہی کا خوف بتایا آپ نے غلاموں کو آزاد کرنے کی تاکید فرمائی اور غلاموں کو آزاد کرنے کو بہت بڑا ثواب دیا۔ آپ کی ایسی ہی کوششوں سے سینکڑوں غلام آزادی کی زندگی جینے لگے۔ بڑے بڑے بادشاہ جو خدا ہونے کا دعویٰ کر رہے تھے وہ ایک ہی اللہ کی عبادت میں لگ گئے۔ تو دوستو، آپ لوگوں کو اس ویڈیو کے واقعے سے کیا سیکھ حاصل ہوئی کمنٹ کر کے ضرور بتانا اور شیئر بھی کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔